نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز اور محترم دوستو، آپ سب کو ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کی طرف سے عید مبارک ہو۔ عید الفطر در حقیقت ماہ رمضان کی عبادات کی تکمیل کے بعد ایک پرمسرت موقع کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اس عید کا جو سب سے پہلا آغاز ہے، سن 2 ہجری میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کامیابی حاصل کی۔ یہ غزوہ بدر ماہ رمضان میں ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلی عید تھی جس کو مسلمانوں نے ماہ رمضان کی تکمیل کی خوشی میں اور غزوہ بدر میں غیر معمولی فتح حاصل ہونے کی خوشی میں منایا تھا۔ گویا عید کا تصور ہماری تاریخ میں اس بنیادی تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ دین اسلام اس دنیا میں انسانی معاشرت کا ایک ایسا نظام دیتا ہے کہ جس کے تحت تمام افراد انسانی برابری کے اصول پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہی معاشرت غالب کرنا دین کا بنیادی مقصد ہے۔ تو گویا مسلمانوں نے اپنی پہلی فتح حاصل کی، اور یوں ان کے لیے یہ عید کا دن دوہری خوشیوں کا باعث بنا۔ تو آج بھی عید کا تصور اگر ہم اسی تاریخی واقعے کے ساتھ جوڑیں گے تو یقیناً عید کی معنویت رسمیت سے نکل جائے گی۔ آج ہماری عید رسمیت کا شکار ہے، اس کی بنیادی روح ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ اور خاص طور پر ماہ رمضان میں ہم نے جس عبادت کی تکمیل کی، وہ روزے کی عبادت دنوں کے اندر اور تراویح کی عبادت راتوں کے اندر، یہ دونوں عبادتیں کثیر المقاصد، اس کی روحانی، اخلاقی، سماجی بہت سے پہلو ہیں۔ اس عبادت کو تمام مسلمانوں نے بغیر کسی تفریق کے ادا کیا۔ ان عبادات کے ذریعے انسانوں میں جو خود ساختہ قسم کی تقسیمات ہوتی ہیں وہ سب مٹ جاتی ہیں۔ روزے کے عمل سے ہر صحت مند مسلمان کو گزرنا ہوتا ہے، تو یوں ان کے تمام سماجی امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز کا عمل بذات خود سماجی فاصلوں کو مٹا دیتا ہے، سماجی ربط پیدا کرتا ہے۔ تو اس طرح گویا اس عبادت کی تکمیل، اور خاص طور پر ماہ رمضان کی صورت میں روزے اور عبادات کی خصوصی اہتمام سے ہمیں اس بات کی مسرت حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے دین کے بنیادی پیغام پر تربیت حاصل کی۔ اب یہ تربیت پورے سال کے لیے ضروری ہے۔ گویا ہماری زندگی کا سارا نظام العمل اس چیز پر استوار ہو کہ ہماری سوسائٹی ہر قسم کی تفریق سے بالا تر ہو جائے، انسانی مساوات کا نظام پیدا ہو جائے، معاشرے کے اندر انسانوں کی تقسیم پر مبنی جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ ختم ہو جائے۔ آج عید جن حالات میں ہم منا رہے ہیں اس میں یقیناً کئی چیلنجز درپیش ہیں، کئی مسائل درپیش ہیں۔ ہمیں ان چیلنجز کا بھی ادراک کرنا ہے
اس وقت بظاہر عالم اسلام کہلانے والے ممالک جو عالم اسلام کا حصہ سمجھے جاتے ہیں، ان سب کی اس وقت سیاسی، سماجی، معاشی، اخلاقی حالت بہت ہی دگرگوں ہے، اور عملاً پوری دنیا میں وہ اپنا وقار کھو چکے ہیں، جس کی وجہ سے آئے دن ان کے مختلف حصوں پر بہت سی عالمی سامراجی طاقتوں کی یلغار رہتی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دین کے بنیادی تصورات کو ان کی بنیادی تقاضوں کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ اختیار کریں، اور دین کے غلبے کے ذریعے معاشرے میں عدل کو، سماجی مساوات کو غالب کرنے کی جدوجہد اختیار کریں۔ اس کے لیے ہمیں اعلیٰ درجے کی علمی شعور کی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنی صلاحیتوں کو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی اخلاقی تربیت کی ضرورت ہے، اور ایک ایسے لاہ عمل کی جس کے نتیجے میں ہم اس قابل ہو جائیں کہ آج کے دور کے تقاضوں کو جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کا راستہ تلاش کریں۔ تو یقیناً ہماری یہ عید اپنے اس بنیادی تصور کے ساتھ زیادہ بامعنی ہو جائے گی۔ آئیے ہم اس موقع پر اس بات کا عہد کریں کہ ہم نے دین کے بنیادی مقصد کو سمجھنا ہے، دین کو جو مختلف قسم کے حوالوں سے چیلنجز درپیش ہیں ان کو سمجھنا ہے، اور پھر ان کے حل کے لیے دین سے ہی رہنمائی لینی۔ تو دین اپنے ماننے والوں کو غالب ہونے کی سوچ دیتا ہے، مغلوبیت سے نکالتا ہے۔ دین بذات خود محفوظ ہے، اس کو کسی تحفظ کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ تحفظ فراہم کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے بنیادی اقدار اور تصورات کو اختیار کر کے اور اس کے معاشرے کو، اس کے نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہم زندگی کے مقاصد کو صحیح طور پر حاصل کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔